بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد وقاص۔ ناظرین، کل عمران خان صاحب نے پورے ملک کے اندر جو ہے وہ احتجاج کی کال دی ہوئی تھی، اور ان کے جو اپنے امیدواران ہیں ان کو کہا گیا تھا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں نکلیں، ریلیاں نکالیں، جلسے کریں، جلوس نکالیں اور خوف کے بتوں کو توڑ دیں، اور جو ایک سراسیمگی کا عالم ہے پی ٹی آئی کے اندر اس جمود کو توڑ دیا جائے اور اپنی پاور شو کی جائے گلیوں اور محلوں میں۔ کل کا دن گزر گیا اور پورے پنجاب میں ماسوائے لاہور چند نوجوانوں کے اور کہیں پہ بھی کوئی ایسا جو ہے جلوس نہیں دیکھا گیا، یا سرگودا میں شفقت اوان صاحب کا ایک جلوس نکلا تھا۔ اس کے علاوہ کہیں پہ بھی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ جلوس کی شکل میں نظر نہیں آئے۔ ناظرین، ہمارے ملک میں ایک بڑا شدید المیہ ہے، پاپولیرٹی جو سٹنٹ ہے نا، یہ بڑا، اس کا جادو بڑا سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ آپ کسی بھی پارٹی کو لے لیں، آپ کسی بھی پارٹی کے ورکر کو لے لیں، وہ اپنے لیڈرز کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ غلطی سے مبرہ ہیں، اور خاص طور پہ جو ٹاپ لیڈرشپس ہیں، یہ ٹاپ کی 2-3 پارٹیز ہیں، آپ ان میں کنسیڈر کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ نواز کو اور پی ٹی آئی کو۔ یہ تینوں بڑی جماعتیں جو ہیں، ان کے ورکرز اس حد تک چلے گئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو لیڈران ہیں یہ وقت کے ولی ہیں یا فرشتے ہیں، ان سے کوئی کسی قسم کی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی۔ بالکل اسی طرح سے اس پاپولیرٹی کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا، ان کی جو پروپیگنڈا مشینیں بن چکے ہیں۔ کل کا دن گزر گیا اور آج چیف جسٹس صاحب نے کچھ یوٹیوبرز اور کچھ اینکرز کو بلایا ہوا تھا، اور ان کے سے کہا گیا کہ آپ نے عدلیہ کی کردار کشی کی ہے، اور اس کے اوپر آج ان کے لیے سوال و جواب ہونے تھے۔ میں اس وقت جب یہ بات کر رہا ہوں تو اس وقت تک کوئی اس کی خاص رپورٹ سامنے نہیں میرے سامنے سے گزری کہ جو آئی ہے کہ چیف جسٹس نے ان سے کیا کہا اور انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا۔ اگر آپ فرض کر لیں، آپ کچھ عرصہ پہلے دیکھ لیں، پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا سٹانس جو ان کے سوشل میڈیا برگیڈ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر چھوڑ رکھا تھا، اور انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ تک کے خلاف جو ہے وہ بڑی شدید ایک مہم چلائی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 2 دن کے لیے لائیو کوریج چلوائی تھی، جو سپریم کورٹ کے بینچ اور عمران خان صاحب کے وکلاء کے درمیان تھی۔ آپ یقین مانیں کہ 2 دن جو پی ٹی آئی کے اور عمران خان صاحب کے وکلاء تھے وہ شدید بے بس نظر آئے، ان کے پاس دلائل نام کی چیز ہی کوئی نہیں تھی، اور کسی طریقے سے عدالت کو وہ مطمئن نہیں کر پائے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بڑی چیز یہ پائی جاتی ہے کہ یار یہ جو قوانین ہے نا، یہ میرٹ ہے، یہ لا ہے، یہ دوسری پارٹی کے لیے ہونی چاہیے، میرے لیڈر کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اور عمران خان صاحب کے اوپر بھی یہ جو انہوں نے کل لوگوں کو نکلنے کی کال دی تھی، یہ دراصل اس وجہ سے کال دی گئی ہے کہ ان کو یہ شک پڑ رہا ہے کہ ابھی الیکشن سے پہلے میرا فیصلہ آ جانا ہے، اور سزائے موت یا 14 سال قید یہ ڈن ہے، وہ اپنے طور پہ کنسیڈر کر بیٹھے ہیں، اور اس کے لیے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو پہلے سے چارج کر دیا جائے اور وہ باہر آئیں اور ان کے اس معاملے میں ان کی ہیلپ کریں۔ آپ یقین مانیں اس معاملے میں کوئی بھی پیچھے نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب ہیں، ان کی اپنے معاملات، اپنے بزنس کے حوالے سے انہوں نے پوری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور جب ان کی کرسی خطرے میں پڑتی ہے، جب ان کو سزا ہونے لگتی ہے، تو پورا پاکستان اٹھ کے نکل پڑتا ہے کہ نہیں جی میاں صاحب سچے نے، میاں دے نعرے بجنے نے۔ اسی طرح سے عمران خان صاحب کی صورتحال ہے، اور اسی طرح سے زرداری صاحب کی صورتحال ہے۔ میں حیران اس بات سے ہوں، اور اس قوم کے شعور کے اوپر ہم قربان جائیں، اب کیا کہیں اس قوم کو کہ بھائی جان، اگر آپ کے لیڈر نے کوئی کسی قسم کا غلط کام نہیں کیا تو وہ عدالت کے آگے پیش ہو جائے۔ عمران خان صاحب کے اوپر یہ 34 35 36 یا 50 100 150 جو پرچے ہوئے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہوئے کہ واقعتاً وہ ان میں کنوکٹڈ تھے یا انہوں نے، پرابلم یہ تھا، کمپنی کو یہ چاہیے تھا کہ یار عمران خان کو ایک کیس میں پکڑو اور اس کو لٹکا دو۔ اب عمران خان صاحب نے گینیس بک کا ورلڈ ریکارڈ میں نام لکھوانا تھا، انہوں نے اس کی وائلیشن شروع کر دی۔ عمران خان صاحب نے یہاں تک بھی کیا ہے کہ جناب عدالت کا فیصلہ آ گیا تو پورے بڑی گالا کے باہر لوگوں کو کا مجمع اکٹھا کر لو کہ جی مجھے پولیس نہیں گرفتار کر سکتی، اور پھر ہماری ریڈ لائن ہوگی، پھر یہ وہ انہوں نے ساری وہ جو ریڈ لائن تھی اس کو واڑ کے نہیں رکھ دیا۔ کیا اس کا کیا کر سکے آپ؟ 1-2 کیسز میں آپ مجرم تھے، آپ ان کو فیس کرتے، فیس کرنے کے بعد ان کو فیصلہ آنے دیتے، اگر کوئی ایک آدھی باری آپ کی نکل رہی تو نکل جاتی۔ یہ پڑپڑانا یا یہ وہ معاملات جو تھے، یہ خود آپ نے مسئلے کھڑے کیے ہیں، اور اس ملک کو آپ نے کس نے ایج پہ کھڑا کر دیا؟ اسی باجوہ کو آپ سب مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ یہ ہماری حکومت گرانے والا ہے، اور انہی کے کہنے پہ بعد میں آپ نے کے پی اور پنجاب اسمبلی توڑ دی۔ اور اب بھی میرا جہاں تک خیال ہے کہ عمران خان صاحب عدالتوں کے اوپر اثر انداز ہو کے اپنے لیے کوئی سیف وے تلاش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے مجھے سیف کیا جائے۔ ہمارے جو پاپولیرٹی ہے، اس کو ہم شخصیت پرستی کو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ایک بت پرستی ہے دراصل، کہ میرا لیڈر غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات اس ملک کو کی تباہی کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ
آگے لے گئی ہے کہ عمران خان کے لیے مرشد اور پیر اور ولی یہ سارے جو ہیں القابات ان کو دے دیے گئے ہیں، اور اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ قوم اب کس طرف جائے گی اور آگے حالات کیا ہوں گے۔ آپ یقین مانیں کہ اتنا ٹھنڈا الیکشن میری زندگی میں نے 4-5 الیکشن دیکھے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا۔ کوئی الیکشن کا ماحول نہیں، کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی جلسے جلوس، کوئی ریلیاں، کوئی چیز آپ کے پلے نہیں پڑ رہی، سب خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اور میں ایک کمپنی میں جاب کرتا ہوں، ہمیں ہمارا ایک اینول ڈنر تھا اسلام آباد میں، وہ اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا کہ جی تھریٹ ہے اسلام آباد کے اندر، کوئی بہت زیادہ خطرناک لوگ جو ہیں وہ آ چکے ہیں دشمن ممالک کی طرف سے، اور وہ دھماکے کرنے کی کوشش میں ہے۔ یہ ملکی حالات ہو چکے ہیں، اور ہم ہیں کہ آپس میں الجھے ہوئے ہیں، اور ایک تاش کے پتوں کی طرح یہ اس نے اچھا پتا پھینکا ہے، اس نے برا پھینکا ہے، اور ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں شعور اور عقل اور سمجھ عطا فرمائے، ہم اپنے لیڈران کے کان کھینچنے والے بنے کہ بھائی آپ نے اگر کوئی غلط کیا تو اس کی جواب دہی آپ کی ہے، آپ نے کیوں غلط کیا، آپ نے کیوں ایسا کیا۔ یہ شعور والی قومیں کرتی ہیں، اور ایسا کسی سے پوچھا جانا لوگوں کو پسند نہیں ہوتا، اور پھر ایسے جو ورکر پارٹی لیڈران سے سوال کرتے ہیں وہ اکبر اسبابر ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سارے لوگ مل کے ملک کی تباہی پھیر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو غارت کرے، نیک لوگوں کو آگے لے کے آئے، جو ہمارے حکمران بنے، جو ہمارے لیڈران بنے، اور ہمیں شعور کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ کل نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام، اللہ حافظ۔